ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہنا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے، تو سیدہ پاک نے حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی، بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے؟ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے؟ نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں، لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا، بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے، نہ ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے ہیں میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم؟ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا
حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی. حضور کی اونٹنی بھی، وہ جو حضور کے جانور تھے نا، وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے. 6 ماہ یوں ہی گزرے. پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنازہ میرا رات کو اٹھانا. رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے، تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو، میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے. تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازوں کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے. فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا. رات کو ہی جنازہ اٹھا. تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو. حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے. کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں. لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے، آج تصویر حضور کی جا رہی ہیں. رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو. اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا. یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی، غوث، کتب، صلحاء، اتقیاء، علماء. اپنی گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ. کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے. یہ موقع حیا کا ہے. سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے. یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ، حضور کی جان کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ، جان احمد کی راحت. اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ تو پاکیزگی کا باب ہے. ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں، تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں، چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں، پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں. حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے. اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے اپنائیت بڑھے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اولادوں پہ فضل فرمائے.